وہ 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے امی ابو کا بہت زیادہ لاڈ پیار ملا۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ شاید اس وجہ سے نوریہ کچھ مغرور ہو گئی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک پرانی بوڑھی خادمہ موجود تھی جس نے نوریہ کو گودوں میں کھلایا تھا۔ نوریہ اکثر اس سے بدتمیزی کرتی تھی، حالانکہ اس کی امی اسے سمجھاتی تھیں کہ یہ ہماری بہت پرانی ملازمہ ہے اور بہت اچھی خاتون ہے، تمہیں اس کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نوریہ بھلا کہاں سنتی تھی۔ ان کے سامنے اماں بھی یعنی ملازمہ کی بےعزتی کرتی تھی کہ تم نے میرے کپڑے اچھی طرح سے استری نہیں کیے، انہیں دوبارہ استری کر کے لاؤ، میرے شوز اچھی طرح سے پالش کرو۔ ایک دفعہ نوریہ کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ بی اماں ٹرے میں شربت کے گلاس رکھ کے لائی۔ نوریہ کو کلاس میں کچھ لگا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بی اماں سے ٹرے پکڑ کر زور سے دیوار میں دے ماری۔ سارے گلاس ٹوٹ گئے، شربت بہہ گیا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اماں بی سے کہا، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، گلاس اچھی طرح سے نہیں دھوئے، دوبارہ جا کر اچھی طرح سے شربت بناؤ۔ بی اماں نے گلاسوں کی کرچیاں اٹھا کر فرش صاف کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کچن کی طرف چلی گئیں۔ اسی رات نوریہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ملازمہ کے روپ میں ہے، کسی کے گھر کا کام کر رہی ہے، اور جو گھر کی مالکن ہے اس نے بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہے اور جب نوریہ اس کے لیے چائے لے کر جاتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے یہ مالکن اصل میں بی اماں ہے، اور وہ غصے سے چائے کا کپ دیوار پر دے مارتی ہے، کہتی ہے دوبارہ بنا کر لاؤ۔ بس اسی وقت نوریہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نوریہ پر اس خواب کا بہت اثر ہوا۔ اسے احساس ہوا اگر وہ بی اماں کی جگہ ہو تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ سوچ کر اپنا رویہ درست کر لیتی ہے، ان سے معافی بھی مانگ لیتی ہے۔ سچ ہے، جب انسان تکلیف میں مبتلا شخص کی جگہ اپنے آپ کو لا کر رکھے تو پھر اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اب نوریہ بہت اچھی بچی بن گئی، کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی۔